معزز سامعین کرام، بزرگوں اور نوجوان دوستوں، عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور پر نور شافع یوم النشور، بے کسوں کے کس بے سہاروں کے سہارا، بے بسوں کے بس بے چاروں کے چارہ، انی سے بے کسا چارہ سازے درد منداں، سیاح لامکان نازش ہفت آسماں، عرب کے سورج عجم کے چاند اللہ کے پیارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، آقائے نامدار مدنی تاجدار، سید ابرار سرکار ابد قرار، احمد مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی گفتگو کا عنوان انبیاء کرام اور ان کا طریقہ تبلیغ۔ قرآن مجید جس میں مختلف انبیاء کرام مرسلین عظام کا رب العالمین نے ذکر فرمایا، سارے کے سارے انبیاء اور مرسلین عظام علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو اور اس کے احکامات کو بغیر کسی کمی و زیادتی کے، من و عن، بلا چوں و چرا اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ یہ ذمہ داری تمام نبیوں نے بخوبی نبھائی، اور آپ کے ہمارے آقا و مولا حضور پرنور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی بدرجہ اتم اس ذمہ داری کو مکمل فرمایا۔ ہر دور میں، ہر زمانے میں جب کبھی حق پرستوں نے حق کی آواز بلند کی تو باطل پرستوں نے حق پرستوں کے خلاف آواز بلند کی، ان کی آواز کو دبانے اور مٹانے کی بھرپور کوششیں کیں، لیکن اللہ کے محبوب نبیوں نے، رسولوں نے ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کی، نہ کسی کی لالچ میں آئے، نہ کسی کی دھمکی سے مرعوب ہوئے، نہ کسی کا عہدہ اور تخت و تاج دیکھ کر اپنے بیان کو تبدیل کیا، بلکہ حق کا پیغام پوری ذمہ داری کے ساتھ، حقانیت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ قوم کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں سیدنا نوح علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے، لیکن اس قوم نے آپ کے پیغام کو ماننے سے انکار کیا،
نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کا مذاق اڑایا، تمسخر کیا، ہنسی اڑائی، تانے کسے۔ 950 سال کی مدت، یہ کوئی معمولی مدت نہیں ہے، بہت طویل زمانہ، بڑے صبر و سکون کے ساتھ آپ نے پیغام حق کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ آپ نے جب دیکھا کہ یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، یہ حق کا پیغام قبول کرنے والی نہیں ہے، تو آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی کہ مولا اس قوم کو تو اپنے عذاب میں گرفتار کر۔ اللہ کا عذاب آیا، اس قدر بھیانک عذاب کہ ساری نافرمان قوم اس طوفان میں، اس قہر خداوندی میں غرق ہو گئی، سوائے ان کے جن پر پروردگار عالم نے رحم فرمایا، اور پروردگار نے اپنے رحم و کرم سے ان کو اس قہر سے، اس عذاب سے بچا لیا، محفوظ رکھا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بچپن سے لے کر آخری عمر تک آپ اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے رہے۔ آپ کا چچا جس کا نام آزر ہے، وہ بت تراش تھا، وہ بتوں کو تراش کر سیدنا ابراہیم کے حوالے کرتا، کہتا کہ جاؤ اسے بیچ کر لاؤ، اور اللہ کے خلیل ہیں کہ ان تمام بتوں کو گلے میں رسی باندھ کر، پھر اس رسی کو اپنے پیر میں باندھ کر بازار میں کھینچتے ہوئے لے جاتے تھے۔ حق کے متوالے ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، زمانے کی مخالفتوں کی پرواہ نہیں کی انہوں نے، بلکہ ان کا مقام دکھایا کہ پہچان لو یہ خدا نہیں ہے جو میری پیر سے بندھی ہوئی رسی میں کھینچے چلے آ رہے ہیں۔ خدا جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے، قدرت والا ہوتا ہے، حی اور قیوم ہوتا ہے، وہ لم یلد ولم یولد اس کی شان ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ اللہ کے خلیل برابر پیغام حق پہنچاتے رہے۔ ایک موقع یہ بھی آیا کہ آپ نے تمام بت خانے کے بتوں کو اپنے ہاتھوں سے تہس نہس کر دیا۔ نمرود کے دربار میں آپ کو بلوایا گیا، آپ نے وہاں حجت قائم کی، کہا کہ مجھ سے کیا پوچھتا ہے کس نے توڑا تمہارے خداؤں کو، پوچھ لو تم اپنے خدا سے۔ تو نمرود نے کہا کہ یہ تو بات نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، ہم ان سے کیا پوچھیں گے؟ تو اللہ کے خلیل نے فرمایا حیف ہے تمہاری عقلوں پر، افسوس ہے تمہاری عقل پر کہ جو نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ حرکت کر سکے، نہ اپنے آپ کو بچا سکے، بھلا وہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے خلیل نے جب حجت قائم کر دی اور جواب بن نہ پڑا، تو اب ظالم نے اپنا ظلم دکھانا شروع کیا، اور اللہ کے خلیل کے متعلق فیصلہ کر دیا گیا کہ ان کو اب دہکتی ہوئی آگ کے حوالے کر دیا جائے۔ اللہ کے خلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ ہیں، پیشانی پر بل نہیں ہے، نہ چہرے پر کوئی پریشانی کے آثار نمایاں ہیں، بڑا ہی مطمئن چہرہ ہے، مطمئن قلب ہے، اور آگ اتنی بھیانک کہ آسمان سے شعلے اٹھ کے باتیں کر رہے تھے۔ اللہ کے خلیل کو جب آگ میں ڈال دیا گیا
تو پروردگار عالم نے آگ کو حکم فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ رب نے فرمایا ہم نے کہا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر، سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہونا، ایسی بھی ٹھنڈی نہ ہو جائے کہ میرے ابراہیم کو سردی لگ جائے، میرے ابراہیم سلامت رہ سکے۔ تو نمرود کی بیٹی نے کئی دنوں کے بعد تقاضا کیا اپنے باپ سے کہ میں دیکھنا چاہتی ہوں جا کر قریب سے کیا حال ہے ابراہیم کا۔ وہ تو جل کے راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب نمرود کی بیٹی قریب گئی، دیکھا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک تخت پر آرام فرما ہے۔ لڑکی کو بڑی حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ آپ جلے نہیں آگ میں؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی اگر تو بھی کلمہ طیبہ پڑھ لے، اللہ کی وحدانیت کو مان لے اور میری نبوت و رسالت کو تسلیم کر لے، آجا تو بھی آگ کے اندر قدم رکھ دے، آگ تجھے بھی نہیں جلائے گی۔ اللہ کے خلیل نے جب نمرود کی بیٹی سے اس طرح خطاب کیا تو اس کی دل کی دنیا بدل گئی اور اس نے ایمان لانے کا اقرار کیا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کا کلمہ پڑھا اور بسم اللہ پڑھ کر آگ میں قدم رکھ دیا۔ قسم خدا کی وہ لڑکی بھی آگ میں جلنے سے محفوظ ہے۔ اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے بڑی اچھی بات کہی، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ لیکن آج ہم مصلحتوں کا شکار ہیں، آج ہم منہ دیکھی بات کرنے کے عادی ہو گئے ہیں، اپنی انانیت میں ہم اتنے ڈوب گئے ہیں کہ دین کو خدا حافظ کہا جا رہا ہے، مسلک کو خدا حافظ کہا جا رہا ہے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، مسلک کا نعرہ لگانے والوں کو تانا دیا جا رہا ہے، اور دعویٰ پھر سنیت کا، دعویٰ پھر اہل سنت و جماعت کے مبلغ اور اس کے ناشر ہونے کا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ مصلحتوں کا شکار کب سے تم بن گئے؟ مصلحتوں کا شکار کب سے بن گئے؟ یاد رکھو اسلام اور دین میں مصلحت جائز نہیں ہے۔ مصلحت اگر اسلام میں جائز ہوتی تو خدا کی قسم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہ آگ میں جانا پڑتا، نہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کی دھرتی پر قربانی کا جام پینا ہوتا۔ اگر مصلحت سے کام لیتے آپ تو یہ واقعہ ہی نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے تمام انبیاء اور مرسلین نے اور ان کے تمام سچے پیروکاروں نے اپنے عمل سے ثابت کر دکھایا کہ ہمارا ایمان اللہ اور اللہ کے رسول پر ہے، ہمارا ایمان اللہ کے حکم پر ہے، ہمارا ایمان اللہ کے حکم پر ہے۔ وہ کسی کی دیکھا دیکھی تقلید نہیں کرتے ہیں، وہ کسی کی صورت دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے ہیں، نہ کسی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، بلکہ وہ تو حق کی تائید کرتے ہیں، حق پر جمے رہتے ہیں اور حقانیت کا ساتھ دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد فرماتا ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے۔ قرآن کریم کی آیت سے سن لیجئے، اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح منه، وہ لوگ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا، اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبہم الایمان، جن کے قلوب میں، جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے،
اللہ اکبر، وہ ایمان جن کے دلوں میں نقش ہو چکا ہے اب نہ مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، نہ کسی کی بیجا تائید کرتے ہیں، نہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے دین پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں۔ اگرچہ ان کا باپ ان کے مخالف کھڑا ہو جائے، ان کا بھائی سگا ان کا مخالف کھڑا ہو جائے، ان کا سگا بیٹا اگر مخالفت میں کھڑا ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، پرواہ کرتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کو روح القدس کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے، روح کے ذریعے سے مدد فرماتا ہے۔ اگر وہ نہتے ہیں، اکیلے ہیں، تو خدا کی قسم وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہم کیسے حق کی بات کریں، ہماری کوئی ہاں ملانے والا نہیں ہے، ہم کیسے حق کی بات کریں، ہم کیسے حقانیت کا کلمہ بلند کریں، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس دولت نہیں ہے، ہمارے پاس افرادی قوت نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر جو حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں یا خاموشی میں سلامتی سمجھتے ہیں، عزیزان محترم، تو پروردگار عالم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان جن کے دلوں میں نقش ہو چکا ہے وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ اکیلے بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ اپنی روح سے مدد فرماتا ہے، اپنی روح سے مدد فرماتا ہے۔ سرکار سیدنا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان نے جب باطل پرستوں اور باطل جماعتوں کا چہرہ بے نقاب کیا، قوم کے سامنے، ملت کے سامنے، دنیا کے سامنے، پہچان لو یہ غدار رسول ہیں، پہچان لو یہ باغی مصطفیٰ ہیں، پہچان لو یہ گستاخ رسول ہیں، پہچان لو یہ باغی خلفائے راشدین ہیں، پہچان لو یہ باغیان صحابہ ہیں، پہچان لو یہ باغیان غوث و خواجہ ہیں۔ حضور سیدنا اعلی حضرت نے ایک ایک کا چہرہ بے نقاب کر کے دکھا دیا، قوم کے سامنے ان کی تعلیمات کو رکھ دیا، ان کے غلط عقائد کو رکھ دیا اور عوام کو بتا دیا کہ دیکھو یہ باطل عقیدے والے ہیں، یہ باطل جماعت والے ہیں، ان کے پیچھے نہ جانا، ان کی صحبت اختیار نہ کرنا، ان کی سنگت اختیار نہ کرنا، ورنہ تمہارا ایمان تباہ ہو جائے گا، تمہارا ایمان برباد ہو جائے گا، تمہارا ایمان تمہارے سینے سے رخصت ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب اس طرح کا آواز بلند کیا، اس طرح کا نعرہ بلند کیا تو باطل جماعت والے بھڑک اٹھے اور انہوں نے اعلیٰ حضرت کو دھمکیاں دینی شروع کی اور کہا کہ احمد رضا ہمارے پاس حکومت وقت کی تائید ہمارے ساتھ ہے، ہمارے پاس روپیہ پیسہ ہے، ہمارے پاس ریال بھی ہے، ہمارے پاس ڈالر بھی ہے، ہمارے پاس دولت بھی ہے، ہمارے پاس افرادی قوت بھی ہے، ہمارے پاس جماعتی تعداد بھی ہے، تمہارے پاس کیا ہے احمد رضا؟ ٹوٹی ہوئی بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کر تم قلم چلاتے ہو، اور تمہارے پاس ہے کیا احمد رضا؟ نہ تمہارے پاس دولت ہے، نہ تمہارے پاس افرادی قوت ہے، نہ تمہارے پاس حکومت وقت کی تائید تمہارے ساتھ ہے، پھر کس بنیاد پہ تم باطل جماعتوں کو للکار رہے ہو؟ کس بنیاد پہ تم باطل جماعتوں کو پکار رہے ہو؟ اے احمد رضا اپنی خیر مناؤ، ورنہ تم کو ہم برباد کر دیں گے، نیست و نابود کر دیں گے، تمہاری تمام کاوشوں کو ناکام بنا دیں گے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا ایمان دیکھو، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے، کسی کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بریلی کی سرزمین سے اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں قلم پکڑتے ہیں، مدینے کی طرف رخ کرتے ہیں اور باطل جماعتوں کو للکار کے کہتے ہیں، اے باطل پرستو، اے باطل جماعت والو، سنو، تمہارے پاس دنیا کی دولت ہوگی، تمہارے پاس دنیا کی دولت ہوگی، میرے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، میرے پاس عشق مصطفیٰ کی دولت ہے۔ اے باطل جماعت والو، تمہارے پاس ریال ہوگا لیکن میرے پاس رسول کی آل ہے۔ سبحان اللہ، رسول آل رسول کا دامن میں نے پکڑا ہے، سید آل رسول کا دامن میں نے پکڑا ہے، میرے ہاتھوں میں آل رسول کا دامن ہے۔ اللہ اکبر، آل رسول کا دامن جسے نصیب ہو جائے، آل رسول سے جس کو نسبت ہو جائے، خدا کی قسم دنیا کی ساری دولتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ببانگ دہل اعلان کیا کہ میں تمہاری دھمکیوں سے مرعوب ہونے والا نہیں ہوں، تمہاری بندر ہستیوں سے ڈرنے والا نہیں
نہیں ہوں، بلکہ کل بھی احمد رضا حق کی بولی بولتا تھا، آج بھی بولی بول رہا ہے، اور انشاءاللہ جب تک احمد رضا کی رگوں میں خون جاری ہے، جب تک میری سانس کا تار باقی ہے، احمد رضا رسول کی محبت کا ترانہ گنگناتا رہے گا، باغیان مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کا پرچم بلند کرتا رہے گا۔ یہی تو اعلیٰ حضرت کا مسلک ہے، یہی تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات ہے کہ عشق مصطفیٰ کا نعرہ بلند کرو، باغیان مصطفیٰ سے بغاوت کا اعلان کرو، باغیان مصطفیٰ سے بے تعلق ہو جاؤ، غداران مصطفیٰ سے بے تعلق ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہو سکتا عشق رسول بھی تمہارے سینے میں ہو اور غداران مصطفیٰ سے محبت بھی تمہارے سینے میں ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رسول پاک کے چاہنے والوں کی محبت بھی تمہارے سینے میں ہو اور رسول کو دشمنی کرنے والوں کی محبت بھی تمہارے سینے میں ہو۔ ایسا ڈھکوسلا کرنے والے ہی قوم کو آج برباد کر رہے ہیں، ملت کو تباہ کر رہے ہیں۔ میں آج کے اس اجتماع میں ببانگ دہل آپ کے سامنے اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ بات واضح طور پر عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ایمان کی جب بات آتی ہے، ایمان کی جب بات آتی ہے تو عزیزان محترم، ایمان صرف محبت رسولی کا نام نہیں ہے، ایمان صرف عشق رسولی کا نام نہیں ہے، بلکہ ایمان جہاں محبت رسول کا ہمیں پیغام دیتا ہے، ایمان جہاں ہمیں عشق مصطفیٰ کا پیغام دیتا ہے، وہی ایمان ہم کو یہ بھی درس دیتا ہے کہ جو خدا کے دشمن ہیں، جو رسول کے دشمن ہیں، ان دشمنوں سے بے تعلق ہو جاؤ، ان دشمنوں سے اپنا کوئی تعلق نہ رکھو، ان کی تم اپنی مجلسوں میں مت بلاؤ، ان کو اپنے محفلوں میں مت بلاؤ، اپنے اسٹیجوں کی زینت مت بناؤ، اور ان کو اپنے قریب مت کرو، نہ تم ان کے پاس جاؤ نہ ان کو اپنے پاس آنے دو۔ رسول کے بارگاہ کے جو غدار ہیں ان غداروں سے بے تعلق ہو جانا یہ محبت رسول کی سچی دلیل ہے، عشق مصطفیٰ کی سچی دلیل ہے۔ عزیزان محترم، یہ میں صرف ہوائی فائرنگ کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ حق کہہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوتی قوتوں کا انکار کریں، شیطانی قوتوں کا انکار کریں، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ پر ایمان لائیں۔ اللہ پر ایمان بعد میں لانا، پہلے طاغوت کا انکار کرو، پہلے شیطانی قوتوں کا انکار کرو، اس سے اپنا اظہار بیزارگی کر دو اور پھر اللہ پر ایمان لاؤ، تمہارا ایمان سچا مانا جائے گا، ایمان مکمل مانا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ منافقین سے بھی دوستی رکھی جائے اور مومنین سے بھی تعلق رکھا جائے۔ عزیزان محترم، میرے اعلیٰ حضرت کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، عرض کر دیتا ہوں، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان عصر کی نماز پڑھ کر کے اپنی مسجد کے دروازے کے سامنے چارپائی پہ تشریف رکھتے تھے، سامنے کچھ کرسیاں رکھوائی جاتی تھی، ملاقات کرنے والے لوگ آتے تھے، مختلف قسم کے مسائل پوچھتے تھے، اعلیٰ حضرت ان کے سوالوں کا جواب ارشاد فرماتے تھے۔ چنانچہ اسی اثنا حضرت مولانا ننھے میاں صاحب قبلہ وہ تشریف لائے اور کہنے لگے، حضور حیدرآباد دکن سے ایک رافضی عالم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے، حضور آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، صرف ملاقات کی غرض سے اتنا دور دراز کا سفر کر کے آیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو چل ہی رہی تھی کہ وہ آنے والا شخص پہنچ گیا اعلیٰ حضرت کے پاس۔ ننھے میاں صاحب نے اشارہ کیا کرسی پر بیٹھنے کے لیے، وہ مہمان آیا اور کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اعلیٰ حضرت کا ایمان دیکھو، اعلیٰ حضرت کا عقیدہ دیکھو کہ آپ نے اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی، اس غدار رسول، غدار صحابہ کی طرف توجہ نہیں کی، نظر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں، بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، دیکھا تک نہیں۔ آخرکار وہ خشانہ ہوا، شرمندہ ہوا اور وہ اٹھ کر تھوڑی دیر کے بعد چلا گیا۔ تو ننھے میاں صاحب نے اعلیٰ حضرت سے کہا، حضور یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، ایک آنے والا دور دراز کا سفر کر کے صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا، نہ آپ نے اس کو بیٹھنے کے لیے فرمایا، نہ اس سے آپ نے کوئی گفتگو فرمائی، نہ اس کی طرف آپ نے توجہ ہی کی۔ حضور ایسا بھی کیا ہے، اخلاق ہمیں یہی سکھلائے گئے ہیں، ہر آنے والے کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے۔ تو اعلیٰ حضرت کو جلال آ گیا اور فرمایا، ننھے میاں سنو غور سے سنو، ہمارے اکابر پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق سکھلائے ہیں، ہمارے اکابر پیشوا نے ہم کو ایسے ہی اخلاق سکھلائے ہیں۔ کیا تم کو نہیں معلوم، مسجد نبوی شریف ہے، جمعہ کا دن ہے، رسول پاک منبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، دوران خطبہ آقا نے مسجد کے اندر سے منافق کا نام لے کر مسجد سے باہر نکلوا دیا۔ یہ اخلاق رسول نے ہم کو سکھلائے ہیں
کہ منافقین سے کوئی تعلق نہ رکھو، منافقین سے دوستی مت رکھو، منافقین سے اپنا کوئی دوستی مت کرو، ان سے اپنے قریب مت آنے دو اور تم ان کے قریب مت جاؤ. یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے. چنانچہ حدیث مسلم شریف مجھے یاد آ رہی ہے، سرکار مدینہ علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے، سیکون فی آخر امتی اناس یحدثونکم بما لا تسمعوا انتم ولا آباؤکم ایاکم و ایاہم. رواہ مسلم. مسلم شریف نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، عنقریب میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے، یحدثونکم بما لا تسمعوا، ایسی ایسی باتیں تمہارے سامنے بیان کریں گے، ایسی ایسی حدیثیں تمہارے سامنے لا کر پیش کریں گے، بما لا تسمعوا انتم، جس کو نہ تم نے کبھی زندگی میں سنا ہوگا، ولا آباؤکم، اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے کبھی سنا ہوگا، ایاکم و ایاہم، جب ایسے بدعقیدہ لوگ تمہارے پاس جب آئیں، حدیثیں پڑھ کے سنانے لگے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنانے لگے، تو آقا نے فرمایا ایاکم و ایاہم، تم ان سے دور رہو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، نہ ان کو اپنے پاس آنے دو نہ تم ان کے پاس جاؤ. یہ رسول پاک علیہ السلام کے اخلاق ہیں جو حضور نے اپنی امت کو سکھلائے ہیں. اور ننھے میاں سنو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے نماز ادا کر کے اپنے مکان تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک شخص آپ کو ملا اور کہا حضور میں مسافر ہوں، بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانا کھلا دیجیے. حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، خلافت کے عہدے پر فائز ہیں. آپ اشارہ کرتے ہیں میرے ساتھ چلو. وہ شخص آپ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، دولت خانے پر پہنچتے ہیں. آپ اپنے خادم کو حکم فرماتے دسترخوان بچھوا دو، دسترخوان پہ کھانا لگوا دو. تو وہ مہمان کھانا کھاتے کھاتے بدعقیدگی کی کوئی بات کر گیا، بد مذہبیت کی کوئی بات کھانے کے دوران کر گیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلال آ گیا. آپ نے فرمایا اپنے خادم سے کہ کھانا اٹھوا لو فوراً اور اس کا کان پکڑ کے باہر کر دو. یہ ہے اخلاق ہمارے آقا کے، یہ ہے اخلاق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. منافقین سے ہنس کے ملنا یہ عشق رسول کی دلیل نہیں ہے، منافقین سے گلے ملنا یہ محبت رسول کی دلیل نہیں ہے، بلکہ غداران مصطفیٰ کو کان پکڑ کے اپنی محفلوں سے نکالنا یہ اخلاق مصطفیٰ ہے. دوستوں اور بزرگوں، اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو بھی تعلیمات پیش کی ہیں، قسم خدا کی وہ تعلیمات سب کے سب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ نے پیش کی ہیں. اپنے دل سے کوئی بات آپ نے نہیں بتائی، بلکہ وہی بات آپ نے اپنی ملت کے سامنے، قوم کے سامنے پیش فرمایا جو خدا کا حکم ہے، رسول پاک کا حکم ہے، جو صحابہ کا طریقہ ہے، جو اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. انہی تمام باتوں کو آپ نے من و عن پیش کیا، کیونکہ آپ بحیثیت مجدد کے دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور مجدد کی شان یہ ہوتی ہے کہ انبیاء کرام نے جو دین قوم کے سامنے پیش کیا تھا، امت کے سامنے پیش کیا تھا، اور لوگ اپنی نادانیوں سے، اپنی کم علمی سے یا اپنی جہالتوں سے جو دین میں نئی نئی باتیں شامل کر لیے تھے اور جنہوں نے دین کی صورت کو مس کر دیا تھا، مجدد جو ہوتا ہے ایسے مسائل کو حل کر کے قوم کی رہنمائی کرتا ہے اور دین کی تجدید کرتا ہے، دین کی تجدید کرتا ہے. اور ایسے لا ینحل مسائل جو عام علماء اور عام مفتیوں سے حل نہ ہو سکے، ان لا ینحل مسائل کو مجدد اللہ اور اللہ کے رسول کی عطا سے جو علم انہیں ملتا ہے، اس علم کی روشنی میں ان تمام مسائل کو وہ آسانی سے حل فرما دیتا ہے. چنانچہ حضور سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے متعلق ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ اسی ہماری محفلوں میں کسی عالم دین نے مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے پر بڑا سخت اعتراض کیا تھا، اور یہ بات ہم تک باوثوق ذرائع سے پہنچی ہے، اور نعرہ لگانے والے کو بہت ڈانٹ پلائی اور اس پر غصے کا اظہار کیا. عزیزان محترم، میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کہنے والے نے یہ بھی کہا تھا یہ پانچویں امام کہاں سے آئے، یہ مسلک پانچواں مسلک کہاں سے آ گیا. تو عزیزو، امام کی جہاں تک بات ہے، یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے آقا بھی امام ہیں، ہمارے آقا بھی نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، ولی بھی ہیں.
صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں اور امام بھی ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی پاک کو ہر قسم کا درجہ عطا فرمایا۔ جو کمالات کے جتنے درجے ہوتے ہیں وہ تمام درجے اپنے پیارے حبیب پر مکمل فرما دیا۔ یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ نبوت میں سب سے اعلیٰ، رسالت میں سب سے اعلیٰ، صداقت میں سب سے اعلیٰ، ولایت میں سب سے اعلیٰ۔ ولایت کی بات آئی ہے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی نبی ولی کیسے ہو سکتے ہیں، نبی ولی کیسے ہو سکتے ہیں، آپ سوچ رہے ہوں گے۔ تو یہ بات حدیث کی روشنی میں عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب ولی ہیں اللہ کے۔ ہر نبی اللہ کا ولی ہوتا ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں ہوتا۔ ہر نبی ولی ہے لیکن ہر ولی نبی نہیں۔ تو ہمارے آقا کو جو اللہ نے ولایت دی، ولی بنایا، تو ایسا ولی کہ اس ولایت کے درجے کو کوئی بڑے سے بڑا ولی نہ کوئی پہنچا ہے نہ قیامت تک پہنچ سکتا ہے۔ اس کی مثال سن لو حدیث کی روشنی میں کہ ایک دن سرکار اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے، دروازہ بند تھا۔ حضرت سیدہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، دستک دی، اندر سے آواز آئی کون ہو؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا انا عائشہ، میں عائشہ ہوں۔ پھر اندر سے جواب سوال ہوا من عائشہ، کون عائشہ؟ تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا عائشہ بنت صدیق بنت ابو بکرین، کون عائشہ؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر کی بیٹی عائشہ۔ پھر اندر سے سوال ہوا کون ابو بکر؟ تو فرمایا گیا صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے جو صدیق ہے وہ ابو بکر کی بیٹی ہوں میں۔ پھر اندر سے سوال ہوا من الرسول، کون رسول؟ تو پھر آپ نے جواب ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول۔ پھر اندر سے سوال ہوا من محمد، کون محمد؟ ہر سوال کا جواب تو دیتی رہی، کون؟ عائشہ، کون عائشہ؟ ابو بکر کی بیٹی۔ ابو بکر کون؟ صدیق، کون صدیق؟ رسول اللہ کے صدیق، کون رسول؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب کون محمد؟ جب یہ سوال ہوا تو حضرت عائشہ کے ہوش ٹھکانے نہ رہے، آپ حالت استجاب میں ڈوب گئیں اور سوچنے لگی کہ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ حجرہ تو میرے آقا کا ہے، میں اچھی طرح جانتی ہوں یہ میرے آقا کا حجرہ ہے، اندر سے سوال اس قسم سے ہو رہے ہیں، ہر سوال کا جواب میں دیتی رہی، لیکن جب من محمد کی بات آئی کون محمد، تو اب پریشان ہے کیا جواب دیا جائے اس کا۔ آپ حیران تھی، خاموش تھی، اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا تو سرکار اندر حجرے میں تشریف فرما ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ اندر تشریف لے گئیں، سلام عرض کیا، کہا حضور میں بہت دیر سے دروازے کے باہر کھڑی ہوں، اس قسم سے سوالات ہوتے رہے، میں جواب دیتی رہی، آخرکار سوال کرنے والے نے سوال کیا من محمد، کون محمد؟ تو میں لاجواب ہو گئی، حضور یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے، جبکہ آپ کے سوا یہاں کوئی دوسرا اور نہیں ہے، آپ ہی تو اندر بیٹھے ہیں حضور، یہ سوالات کون کر رہا تھا، یہ معاملہ کیا تھا؟ تو سیدنا سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زوجہ پاک سے ارشاد فرمایا یا عائشہ لی مع اللہ وقت، اے عائشہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، یعنی ایک وقت خاص مقرر ہے اللہ کے ساتھ کہ جب میں ہوتا ہوں میرا مولا ہوتا ہے، ولا ولی مقرب ولا نبی مرسل، اس وقت میں نہ کوئی نبی مرسل ہوتا ہے اللہ کے قریب میں، نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے اللہ کے قریب میں ہوتا ہوں میرا مولا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ولایت ہے حضور کی، یہ ولایت خاصہ حضوری کا حصہ ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا کہ میرے ساتھ میں اللہ کے ساتھ ہوتا ہوں، اور ایک وقت خاص ہوتا ہے، اس وقت میں نہ کوئی نبی مرسل ہوتا ہے نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے، میں ہوتا ہوں میرے مولا کی ذات ہوتی ہے۔ تو یہ رسول کی ولایت ہے۔ تو ہمارے آقا نہ صرف نبی ہیں، رسول بھی ہیں، صدیق بھی ہیں، شہید بھی ہیں اور ولی بھی ہیں۔ شہید کیسے ہیں اس بات کا ثبوت میں نے محرم کی تقریر میں دے چکا ہوں، جس کے پاس اگر معلومات حاصل کرنی ہو تو کیسٹ حاصل کر لے، ورنہ پھر تفصیل بتانے میں کافی وقت نکل جائے گا۔ میرے آقا بھی شہید ہیں، وہ شہید اس طرح ہے، ضمناً بات سن لیجئے کہ جو یہودی بڑھیا آپ کو گوشت میں زہر ملا کر دی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وقت تو زہر اثر نہیں کیا حضور پر،
کیونکہ وہ بڑھیا جانتی تھی کہ یہ زہر اتنا خطرناک ہے جو بھی کھائے گا فوراً ہلاک ہو جائے گا. لیکن رسول پاک علیہ السلام گوشت میں ملا ہوا زہر کی بوٹی جب اٹھا کر کھانا چاہتے ہیں تو بوٹی عرض کرتی ہے سرکار سے, یا رسول اللہ مجھ کو مت کھائیے, مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے. بوٹی کو زبان آ گئی, سرکار مدینہ کا ہاتھ لگا, بوٹی کو زبان مل گئی, بولنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی. اللہ اکبر. لیکن رسول پاک جانتے ہیں, علم غیب جاننے والے مصطفیٰ جانتے ہیں یہ زہر میں گوشت میں زہر کیوں ملا کر دیا جا رہا ہے, کیا وجہ سے دیا جا رہا ہے. یعنی آپ یہ جانتے تھے یہ بڑھیا یہ دیکھنا چاہتی ہے اگر واقعی میں اللہ کا سچا نبی ہوں تو یہ زہر کا اثر اس وقت مجھ پہ اثر نہیں کرے گا. چنانچہ آپ نے اللہ کا نام لیا اور اس زہر آلود گوشت کو تناول فرمایا. آپ پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا, تھوڑا سا پسینہ آیا اور اس پسینے کے اثر سے زہر پورا زائل ہو گیا. سرکار حشاش بشاش صحت مند تر و تازہ نظر آئے تو یہودی بڑھیا وہ ایمان لے آتی ہے, سرکار کے قدموں میں گر پڑتی ہے, کہتی ہے بے شک آپ اللہ کے سچے نبی ہیں. اس وقت تک تو اثر نہیں ہوا تھا, لیکن جب سرکار کے پردہ پر فرمانے کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی تھی کہ میرے محبوب کو شہادت کا بھی درجہ دے دوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک کی رحلت کے وقت میں, وصال کے وقت میں اسی زہر کے اثر کو لوٹ جانے کا حکم فرمایا. وہی زہر کا اثر اللہ ہی کے حکم سے لوٹ کر آیا اور اسی زہر سے میرے آقا اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں. یہ حضور کی شہادت ہے. تو امامت بھی ہے, ولایت بھی ہے, صداقت بھی ہے, شہادت بھی ہے, نبوت بھی ہے, رسالت بھی ہے, امامت بھی ہے. تو ہمارے حضور امام بھی ہیں, لیکن کس کے امام ہیں؟ آپ نبیوں کے امام ہیں, آپ رسولوں کے امام ہیں. اللہ اکبر. بقول کسی عاشق صادق کے بڑی اچھی بات کہی, جھک رہا ہے فلک بھی زمیں بھی, ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی کہیں بھی. جھک رہا ہے فلک بھی زمیں بھی, ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی کہیں بھی. اس جگہ جبرائیل امی بھی, اس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں. اس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں. عاشق صادق کہتے ہیں نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں, عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں, عظمتوں کے نگینے جڑے ہیں. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں, مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. یعنی ہمارے آقا جب شب معراج مسجد اقصی پہنچے تو حضور کی اقتداء میں 1,23,999 انبیاء اور مرسلین نے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کی. آپ کو سبوں نے اپنا امام تسلیم کیا, سب نبیوں نے اپنا امام مانا. اسی لیے ہمارے آقا بھی امام ہیں, لیکن کس کے امام ہیں؟ نبیوں کے امام ہیں, رسولوں کے امام ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام ہیں. وہ کس کے امام ہیں؟ وہ صدیقین کے امام ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی امام ہیں. کس کے امام ہیں؟ وہ عدل کرنے والے, انصاف کرنے والوں کے امام ہیں, امام العادلین ہیں. اور سیدنا عثمان غنی بھی امام ہیں, وہ سخیوں کے امام ہیں, اسی لیے آپ کو امام الاسخیاء کہا جاتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ بھی امام ہیں. وہ کس کے امام ہیں؟ وہ شجاعت کرنے والوں کے, بہادری کرنے والوں کے امام ہیں, وہ تمام شجاع کے امام ہیں. اسی لیے آپ کو امام الاشجعین کہا جاتا ہے. سیدنا امام حسن بھی امام ہے, سیدنا حسین علی مقام بھی امام ہے. وہ کس کے امام ہیں؟ وہ شہادت کے امام ہیں, وہ شہادت کے امام ہیں. غوث پاک بھی امام ہیں. وہ کس کے امام ہیں؟ تمام غوثوں کے امام ہیں, تمام ولیوں کے امام ہیں. خواجہ غریب نواز بھی امام ہیں, ہندوستان کے تمام ولیوں کے امام ہیں. تو عزیزوں سیدنا بخاری بھی امام ہے. اسی لیے
امام بخاری کہتے ہیں، امام مسلم جنہوں نے مسلم شریف کتاب لکھی ان کو بھی امام مسلم کہتے ہیں، سیدنا امام غزالی کو بھی امام کہتے ہیں۔ اب کہو پھر کہ یہ 5ویں امام کہاں سے آ گئے، یہ 6ویں امام کہاں سے آ گئے، یہ 7ویں امام کہاں سے آ گئے، یہ 8ویں امام کہاں سے آ گئے؟ تو معلوم ہوا امامت ایک طرح کی نہیں ہوتی ہے، امامت کئی درجوں کی ہوتی ہے، کئی اقسام کی امامت ہوتی ہے۔ آج کی ہماری مسجد میں بھی امام ہوتے ہیں، یہ رکعتوں کے امام ہیں، یہ نماز کے امام ہیں، یہ نمازوں کے امام ہیں۔ ہم بھی نیت کرتے ہیں اقتدیت بہذا الامام، اس امام کے پیچھے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ مسجد محی النساء بیگم کے جو امام ہیں یہ 10ویں امام کہاں سے آ گئے، یہ مکہ مسجد کے جو امام ہیں یہ 12ویں امام کہاں سے آ گئے، یہ 13ویں امام کہاں سے آ گئے؟ نہیں، ہر مسجد کا امام ہوتا ہے، ہر جماعت کا امام ہوتا ہے، ہر ایک کی امامت الگ الگ درجے کی ہوتی ہے۔ تو اب سنو، اعلیٰ حضرت کو ہم امام اہل سنت کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ آپ کون سے امام ہیں؟ آپ کس کے امام ہیں؟ تو کہا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان ایمان عشق و محبت ہے، ایمان عشق و محبت ہے، اس کو محبت کے امام ہے، اس کو محبت کے امام ہے۔ محبت کا سلیقہ آپ نے سکھایا، محبت کا درس ہم کو دیا، رسول سے کیسی محبت کی جاتی ہے، رسول سے کیسے پیار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات سے ہم کو یہ بھی ملتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں کوئی حاجی صاحب حج کر کے آتے، ملاقات کی غرض سے آتے، تو میرے اعلیٰ حضرت سوال فرماتے، اے حاجی صاحب بتاؤ کیا تم رسول پاک کی بارگاہ میں گئے کہ نہیں گئے، سرکار کی زیارت کی کہ نہیں کی، سرکار کا گنبد خضرا کا دیدار کیا کہ نہیں کیا، سنہری جالیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ نہیں دیکھا، سرکار مدینہ کی بارگاہ میں حاضری دی کہ نہیں دی؟ اگر آنے والا حاجی یہ کہتا کہ ہاں اعلیٰ حضرت میں تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، جیسے ہی سنتے اعلیٰ حضرت کہ رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری لے کر آیا ہے تو اعلیٰ حضرت آنے والے حاجی کے قدموں کو چوم لیا کرتے تھے، قدموں کو چوم لیا کرتے تھے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول، یہ ہے اعلیٰ حضرت کا محبت رسول کہ وہ راہ نہیں آیا تھا۔ وہ رافضی بدعقیدہ آیا تھا تو اعلیٰ حضرت نے اس کی طرف منہ کر کے نہیں دیکھا، اور ایک حاجی مسلمان حج کر کے آ رہا ہے، مدینے پاک کی زیارت کر کے آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت اس کے قدموں کو چوم رہے ہیں۔ یہ ہے عشق رسول میاں، یہ ہے محبت رسول کے تقاضے۔ ایسا نہیں ہے کہ دشمن سے بھی گلے ملو اور رسول کے چاہنے والوں سے بھی ہاتھ ملاتے رہو، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہم کو دو ٹوک انداز میں اپنی پالیسی کلیئر کرنی پڑے گی قوم کے سامنے کہ ہم کس عقیدے و مسلک کے ماننے والے ہیں۔ ہم کو اپنی پالیسی ڈکلیئر کرنی پڑے گی۔ یہ بات میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے ہمارے علماء، بنام علماء، جو ایک طرف بدعقیداؤں کی تائید کرتے ہیں، بدعقیداؤں کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی تکفیر کے قائل نہیں، یعنی گستاخ رسول، جو بھی گستاخی کیا رسول کی بارگاہ میں وہ کافر ہے۔ بولو کافر ہے کہ نہیں ہے؟ جب آپ مفتی نہیں ہو کر کے آپ کافر کہنے کو تیار ہیں تو مفتی کو تو بدرجہ اولا کہنا چاہیے۔ آپ مفتی نہیں ہونے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں بے شک کافر ہے وہ جو رسول کی شان میں گستاخی کیا، اور یقیناً کافر ہے وہ۔ رسول کی شان تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے، فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حضور کے نالین اقدس کی کسی نے توہین کی، حضور کے نالین مبارک جو حضور اپنے پاؤں شریف میں پہنتے ہیں، اگر اس نالین کی بھی کسی نے بے حرمتی کی، بے عزتی کی، تو علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو چکا، وہ دین سے نکل چکا جو حضور کی نالین اثر کی توہین کیا۔ اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں جو حضور کی سنتوں کا مذاق اڑایا، حضور کے طریقے کو ہلکا جانا، حضور کی سنت کو ہلکا جانا اور اس کا مذاق اڑایا، اس کی تذہیر کیا، اس کی تمسخر کیا، تو علماء بالاتفاق فرماتے ہیں حضور کے طریقے کو ہلکا جاننے والا بھی کافر ہے۔ عزیزو، کفر کا فتویٰ معمولی فتویٰ نہیں ہے، بڑی اہمیت کا فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب دشمنان رسول، گستاخان رسول کو کفر کا فتویٰ صادر کیا، جو دیوبند کے دو مشہور طالب علم جو پڑھائی میں بہت آگے تھے، ذہین طالب علم تھے، وہ طالب علم بڑے غیظ و غضب میں آ گئے جب فتویٰ ان کے پاس پہنچا کہ اعلیٰ حضرت نے مولوی اشرف علی تھانوی کو کافر لکھا ہے، کافر کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے علم غیب کو جانوروں جیسا کہا،
اشرف علی تھانوی نے رسول کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دی کہ جانور کو جیسا علم ہے ویسے ہی رسول کو علم ہے. اب جانور میں گدھا بھی آیا, گھوڑا بھی آیا, کتا بھی آیا, سور بھی آیا, سب آ گیا نا بھائی, جانور سبھی جانور ہیں. اب گویا رسول کے علم کو گدھے کے برابر کہنا, رسول کے علم کو جانوروں کے برابر کہنا, یہی ہے توہین کا پہلو. اسی گفتگو پر, اسی تحریر پر حرمین شریفین کے آج سے 150 سال پہلے, 150 سال پہلے جو مفتیان کرام تھے, فقہ حنفی کے مفتیان, فقہ شافعی کے مفتیان, فقہ حنبلی کے مفتیان, فقہ مالکیہ کے جتنے مفتیان تھے, ان سارے مفتیوں نے بالاتفاق فتویٰ دیا من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر. اب ایسے گستاخ رسول کے کفر میں جو شک کرے گا وہ شک کرنے والا بھی کافر ہوگا, شک کرے گا شک کرنے والا بھی کافر. یہ فتویٰ آج کے دور کا نہیں, 150 سال پہلے حرمین طیبین کے مفتیوں نے فتویٰ صادر کیا, اعلیٰ حضرت نے اس فتوے کو منظر عام پہ لایا. تو دیوبند کے 2 طالب علم بڑے غیظ و غضب میں آ گئے کہ ہمارے اتنے بڑے مولانا کو مولانا احمد رضا خان نے کافر کیسے کہہ دیا, کس بنیاد پہ کہا, چلو ملتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, جا کے پوچھتے ہیں ان سے. بڑے طیش میں آئے تھے. اتفاق سے اعلیٰ حضرت نماز کی تیاری فرما رہے تھے, وضو کر رہے تھے, اور اعلیٰ حضرت جب وضو فرماتے تو آپ کے مریدین معتقدین آپ کو گھیر لیتے تھے, دیکھتے تھے وضو کرنے کا کیسا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا, کس انداز سے وضو فرماتے ہیں, کس انداز سے مسواک کرتے ہیں, کس انداز سے کلی فرماتے ہیں, کس انداز سے چہرہ دھوتے ہیں, کس انداز سے ہاتھ دھوتے ہیں, کس انداز سے سر کا مسح کرتے ہیں, کس انداز سے اپنے پیروں کو دھوتے ہیں. یہ سارے طریقے غور و فکر سے مریدین معتقدین دیکھتے تھے. تو اعلیٰ حضرت جس وقت وضو کر رہے تھے اسی وقت وہ 2 طالب علم دیوبند کا سفر کر کے بریلی پہنچے. اعلیٰ حضرت وضو کر رہے تھے تو غور سے انہوں نے بھی جا کر اس مجمع میں اعلیٰ حضرت کے وضو کرنے کے انداز کو دیکھا. بہت دیر تک دیکھتے رہے. اعلیٰ حضرت نے جب وضو مکمل کیا اور وضو کے مقام سے اٹھ کر آپ چلے مسجد کی طرف, تو یہ دونوں طالب علم جا کر کے اعلیٰ حضرت کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں, قدموں کو تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم سے بہت بڑی خطا ہوگی, ہم کو معاف کر دیجیے, حضور ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی, ہم کو معاف کر دیجیے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کون ہو, تم کون ہو, میں تم کو نہیں جانتا, تم نے کیا خطا کی ہے وہ بھی نہیں جانتا, پھر مجھ سے تم کس بات کی معافی چاہتے ہو, کیسی خطا تمہاری, کیسی معافی تمہاری, بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے. تو ان لوگوں نے کہا حضور بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے فتوے کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت بڑے مولانا اشرف علی تھانوی کو آپ نے کفر کا فتویٰ دیا, تو ہم دیوبند کے طالب علم یہ جاننے کے لیے آئے تھے, یہ سمجھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ نے کس بنیاد پہ ان کو کافر کہا ہے. لیکن حضور آپ کے وضو کرنے کے انداز کو ہم نے دیکھا, ہمارے سارے مسئلے کا حل کا جواب ہم کو مل گیا, ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے آپ کا وضو کرنے کو دیکھ کر. تو کہا کیا بات ہے, ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کرو. ہم نے کہا حضور بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ اپنے وضو کے اعضاء کو دھو رہے تھے تو کتنی احتیاط سے دھو رہے تھے, ایک ایک بال کو آپ بھگو رہے تھے, ایک ایک بال کے اوپر سے پانی بہا رہے تھے, اور حکم بھی یہی ہے کہ بالوں کی نوکیں سوکھی نہ رہیں, یہ کان کے گڑے یہ آنکھوں کے گڑے سوکھے نہ رہیں, اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں. ناخن کے اطراف مٹی اور گرد جم جاتی ہے, ناخن کے اطراف اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھ سے رگڑ کر مٹی اور گرد کو صاف کریں تاکہ پانی پہنچ جائے. حضور ہم نے آپ کے وضو کرنے کے انداز کو دیکھا, کتنی احتیاط سے آپ وضو کر رہے ہیں, کتنی احتیاط سے آپ وضو فرماتے ہیں. تو ہم سمجھ گئے حضور کہ جو شخص جو عالم دین وضو کرنے میں اتنی احتیاط کرتا ہے, وضو کرنے میں اتنی احتیاط برتتا ہے, وہ کسی کو کافر کہنے میں کتنی احتیاط کرتا ہوگا, کسی کو کافر کہنے میں کتنی احتیاط برتتا ہوگا. یقین آپ نے جو کہا ہے برحق کہا ہے, ہم توبہ کرتے ہیں, ہماری توبہ قبول کیجئے اور ہم کو اپنے مدرسے میں داخلہ دلوا دیجیے. تو اعلیٰ حضرت کی وہ شخصیت ہے. تو اعلیٰ حضرت امام ہیں, لیکن کس کے, عشق و محبت کے امام ہیں, اہل سنت و جماعت کے امام ہیں, عاشقان رسول کے امام ہیں, محبان مصطفیٰ کے امام ہیں, غوث و خواجہ کے چاہنے والوں کے امام ہیں. اور عزیزان محترم, یہ تو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز, مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز. کچھ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا ہے, کہا کہ یہ نیا مسلک ہے, یہ نیا دین ہے, یہ نئی تعلیمات ہیں. قسم خدا کی تعلیمات وہی ہیں جو ہمارے آقا نے پیش کی تھیں, تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر نے پیش کی تھیں, تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا فاروق اعظم نے پیش کی تھیں, تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھیں, تعلیمات وہی ہیں جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھیں, تعلیمات وہی ہیں جو حسنین کریمین نے پیش کی تھیں, تعلیمات
تعلیمات وہی ہیں جو غوث اعظم نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو خواجہ غریب نواز نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو تمام اولیاء اللہ نے پیش کی تھیں. لیکن پھر ان تعلیمات کو جب آپ نے پیش کیا تو پھر آپ کے نام سے اس مسلک کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ مسلک اعلی حضرت کیوں کہا جا رہا ہے؟ مسلک ابو حنیفہ کہو، مسلک احناف کہو، مسلک اعلی حضرت کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ دیوبندی، وہابی، تبلیغی جتنی جماعتیں ہیں یہ لوگ بھی اپنے آپ کو حنفی سنی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بھی حنفی سنی مسلمان ہیں. تو اب سچا حنفی سنی مسلمان میں اور ڈپلیکیٹ حنفی سنی مسلمان میں فرق قائم کرنے کے لیے کچھ نشان کی ضرورت تھی، کچھ امتیازی نشان کی ضرورت تھی، کیونکہ جب کوئی مال مارکیٹ میں زیادہ نکلتا ہے تو فوراً اس کا ڈپلیکیٹ بھی آ جاتا ہے. اب اصلی مال اور ڈپلیکیٹ مال میں فرق کرنے کے لیے جو حکومت ہوتی ہے یا کمپنی کا مالک ہوتا ہے خاص مہر لگاتا ہے، ٹھپا لگاتا ہے تاکہ دیکھ کر پہچان لے، مونوگرام دیکھ کے پہچان لے یہ اصلی ہے، اس کو ہم خرید سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں. تو موجودہ زمانے میں جب گستاخان رسول بھی اپنے آپ کو حنفی کہنے لگے، اپنے آپ کو سنی کہنے لگے، تب ان میں اور سچے سنیوں میں فرق کرنے کے لیے مسلک اعلی حضرت کا ٹھپا لگایا گیا تاکہ حق اور باطل کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے. ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی نا بھائی، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی. پیتل بھی پیلا ہوتا ہے، سونا بھی پیلا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق جاننے کے لیے کسی کسوٹی پر گھس کے دیکھنا پڑے گا، اور وہ گھسنے کی صلاحیت سونار کو ہوتی ہے. وہ پتھر بھی اس کے پاس ہوتا ہے کہ جس پر وہ گھس کر دیکھتا ہے، اس کو کسوٹی کہتے ہیں. فوراً 1 سیکنڈ میں بتا دے گا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، سونا ہے کہ پیتل ہے کہ تانبا ہے کہ کیا ہے، وہ دھات فوراً بتا دے گا آپ کو. تو کسوٹی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس پہ کھرا کھوٹا ظاہر ہو جاتا ہے. تو اعلی حضرت کا مسلک جو ہم بولتے ہیں یہ کسوٹی ہے، آج کے زمانے میں یہ کسوٹی ہے. اب اگر کسی کو پرکھنا ہے کہ واقعی اصلی سنی ہے یا ڈپلیکیٹ سنی ہے تو اب مسلک اعلی حضرت کا نام لے لو، مسلک اعلی حضرت کا ذکر کر دو، پھر چہرے کا جغرافیہ دیکھو، چہرے کا تاثرات دیکھو، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں یا چہرے پر پشمردگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اگر چہرہ خوش ہو جائے، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جائے، سمجھ لو سچا مال ہے، کھرا مال ہے. اور جو اعلی حضرت کا نام سننے کے بعد یا مسلک اعلی حضرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے، چہرہ سکیڑ لے اور یہ کہے کہ مسلک کیا ہے، یہ اعلی حضرت کون ہے، یہ امام کون ہے، اگر ایسی بات کہہ دے تو سمجھ لو دال میں کالا ہے، مال کھوٹا ہے، یہ اصلی نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، دال میں کالا ہے، کھوٹا مال ہو سکتا ہے، اصلی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا یہ پہچان ہے آج کے دور میں آپ کو جاننے پہچاننے کے لیے. ایک عالم دین فرماتے ہیں جب وہ کسی دیہات میں پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور ہم لوگ تو گنوار ہیں، ہم لوگ ان پڑھ ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم جانچ پڑتال کریں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون خوش عقیدہ ہے، کون بد عقیدہ ہے. ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے. ہم ایسی کوئی موٹی بات ہم کو سکھا دیجئے کہ بس ہم اس کو ذریعے سے اچھے اور برے کو پہچاننے کے ہم لائق ہو جائیں. تو اس عالم دین نے فرمایا کہ بس موٹی سے موٹی بات سکھاتا ہوں کہ آپ کسی کو کھرا کھوٹا سمجھنا ہے، جاننا پہچاننا ہے تو امام احمد رضا کا نام لے لو، اعلی حضرت کا نام لے لو، پھر اس کا چہرہ دیکھو، اگر چہرہ خوش ہو جائے سمجھ لینا مال کھرا ہے، اور اگر سننے کے بعد نام اعلی حضرت کا چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے اور چہرہ سکڑ جائے سمجھ لو مال کھوٹا ہے، مال کھوٹا ہے. یہ موٹی پہچان ہے جو آج کے دور میں بھی آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور آپ یقیناً آزما کے دیکھ سکتے ہیں. خدا کی قسم ہر ایک کو ہم نے دیکھا، بہت چھان کے ہم نے دیکھا اور کہیں نہ کہیں جھول پایا. آج جیسا کہ ہمارے جامع نظامیہ کے مفتیان کرام کے متعلق اکثر لوگ یہ جانتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کا ادارہ ہے، یہ پکے سنیوں کا ادارہ ہے، لیکن وہی سنی مفتیوں سے جب پوچھا گیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں تو لکھا جواب کہ ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے اشرف علی تھانوی کو کافر. یہ فتویٰ دے دیا انہوں نے، اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے. جو بھی صاحب دیکھنا چاہتے ہیں میرے مکان پہ تشریف لائیں، میں انشاءاللہ ثبوت دکھا سکتا ہوں.
اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کھڑے ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو کھڑا کھوٹا سب سامنے آ گیا، کھڑا کھوٹا سب سامنے آ گیا، اصلی نقلی مال میں پہچان ہونے لگی عوام کو۔ اب عوام سمجھنے لگی ہے کہ کھڑا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے۔ عزیزان محترم، کیونکہ مجیب علی رضوی کی ہمیشہ سے فطرت رہی ہے، الحمدللہ یہ میری تیرت رہی ہے، یہ میرا ایمانی وجدان رہا ہے کہ میں کسی بات کے کہنے میں مروت نہیں کرتا، بلکہ جو بات حق ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم کان میں کہنے کے عادی نہیں ہے، ہم میدان میں کہنے کے عادی ہیں۔ تو ہم آپ کے سامنے ان تمام وضاحتوں کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم ہو جائیں اور اپنے اندر دو چیزوں کو پیدا کیجیے، ایک محبت رسول اور دوسرے باغیان رسول سے بغاوت، دشمنان رسول سے دوری۔ یہ دو چیزیں محبت کے لیے ضروری ہیں۔ مثال کے طور پر آپ جس سے دوستی کرتے ہیں، اگر کوئی شخص اس سے دشمنی کرے، اس دوست سے آپ کی دشمنی کرے، تو بتاؤ وہ دشمن آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ دوست کہلائے گا یا دوست کا دشمن کہلائے گا؟ بولیے، اپنے دوست کا دشمن بھی دشمنی ہوتا ہے، اور دشمن سے دوستی کرنے والا بھی دشمن ہوتا ہے۔ دشمن سے دوستی مت کرو، نہ دشمن کے دوست سے دوستی کرو، نہ دشمن سے دوستی کرو، بلکہ ان سے بے تعلق ہو جاؤ اپنے ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہو۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ سنت ہے رسول کی، یہ طریقہ تبلیغ ہے رسول کا۔ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ نہ میں آپ کی قبر میں آؤں گا، نہ آپ میری قبر میں آئیں گے، نہ عزیز بھائی میری قبر میں آئیں گے، نہ عزیز بھائی کی قبر میں میں جاؤں گا۔ جس کا ایمان اس کے ساتھ، جس کا عقیدہ اس کے ساتھ، جس کا عمل اس کے ساتھ۔ لہذا انبیاء کرام نے جو حقانیت کی تعلیم پیش کی اور حق کہنے میں برملا انہوں نے اس کا اظہار کیا، کسی سے مرعوب نہیں ہوئے، کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اللہ کا دین من و عن پہنچایا۔ ہماری علماء کی بھی ذمہ داری ہے، علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے، سنی دعوت اسلامی کے ہر مبلغ کی ذمہ داری ہے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے احکامات کو من و عن عوام تک پہنچائیں۔ جہاں رسول سے محبت کی حدیث سناتے ہیں، وہیں رسول کے دشمنوں سے جو دوری اختیار کرنے والی حدیثیں ہیں، ان حدیثوں کو بھی ہم پیش کریں، ان حدیثوں کو بھی عوام کے سامنے لائیں اور ان کو بتائیں کہ محبت کے تقاضے یہ بھی ہیں، محبت کے تقاضے وہ بھی ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان ذمہ داریوں کو نبھانے والا، ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے والا بنائے۔ میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر کے رخصت ہوتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی آج کے دور میں حقانیت کی پہچان ہے، صحیح دین اور صحیح مسلک کی پہچان ہے، اور اعلیٰ حضرت کی تعلیمات میں سے کسی ایک تعلیم کو کوئی آج تک دکھا نہیں سکا کہ آپ کی تعلیمات قرآن سے ہٹی ہوئی ہیں، آپ کی تعلیمات حدیث سے ہٹی ہوئی ہیں، آپ کی تعلیمات اقوال فقہا سے ہٹی ہوئی ہیں، آپ کی تعلیمات اقوال صحابہ سے ہٹی ہوئی ہیں، نہیں، بلکہ آپ کی تعلیمات وہی تعلیمات ہیں جو ہمارے اکابرین نے پیش کیا تھا۔ تو آج کے دور میں آپ کی تعلیمات کو عام کرنا، یعنی دین کی تعلیمات کو عام کرنا جو اعلیٰ حضرت نے پیش کی تھی، یہ وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، اور اتفاق سے یہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں 25 تاریخ کو اعلیٰ حضرت کا وصال ہوا، اور آپ کے متعلق انشاءاللہ ایک عظیم الشان جلسہ کل ہی یعنی 17 تاریخ کو اپریل کی کشن باغ چورستے پر ایک عظیم الشان جلسہ عرس اعلیٰ حضرت کے ضمن میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ اس جلسے میں انشاءاللہ اور بھی بہت ساری ڈھیر ساری باتیں اعلیٰ حضرت سے متعلق اس جلسے میں بیان کرنے کی فقیر سعادت حاصل کرے گا۔ آپ حضرات کل کے جلسے میں بھی کشن گنج چوراہے پر تشریف لانے کی زحمت فرمائیں، انشاءاللہ آپ کی معلومات میں اور اضافہ ہوگا، اور عشق اعلیٰ حضرت اور اس مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ تو اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو عام کرنا اور ان پر سختی سے عمل پیرا ہونا، یہ آج کے وقت کا اہم ترین تقاضا ہے، اور میں بالکل اللہ کے گھر میں بیٹھ کر یہ بات اللہ کی
قسم یاد کر کے کہتا ہوں، کعبۃ اللہ کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں، مقام ابراہیم کی قسم یاد کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کی قسم، کعبۃ اللہ کی قسم، قرآن عظیم کی قسم، قرآن عظیم کے 6666 آیتوں کی قسم، مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے، مسلک اعلیٰ حضرت ہی حق ہے۔ ہم اس سب کو حق پر قائم رہنا ہے، حق کا ساتھ دینا ہے، حق کی تائید کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو اللہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ دانستہ نادانستہ ہم سے جو بھی بھول چوک ہوئی، پروردگار عالم اس سے ہمیں معاف فرمائے اور آئندہ ہمیں غلطیوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ مولا تعالیٰ تو اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت ہم کو عطا فرما، سرکار کے چاہنے والوں کی محبت عطا فرما، اور سرکار سے دشمنی کرنے والوں، ان سے بغض و عداوت رکھنے والوں سے ہم کو دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالیٰ ایمان کی سلامتی عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد۔ انشاءاللہ تعالی کاظم سیریز کی جانب سے اور دیگر علماء اہل سنت والجماعت کے بیانات کے کیسٹ کا سلسلہ جاری رہے گا، جن کا پتہ ہے تالاب کٹا، امان نگر بی، بھوانی نگر روڈ، حیدرآباد، جن کا فون نمبر ہے 9246524187۔